بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علماء کرام سے التماس ہے کہ لوگوں کو خوف و ہراس سے باہر نکالنے کے لیے حدیث قدسی آپ کو اسکرین پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ لا ادوا ولا سفرا ولا حاما۔ تو میری علماء کرام سے اپیل ہے کہ وہ اس حدیث کو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس فلسفے پہ عمل کر رہے ہیں۔ بفیض مصلحت ایسا بھی ہوتا ہے زمانے میں کہ رہزن کو امیر کارواں کہنا ہی پڑتا ہے۔ اسی ترقی کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی مرہون منت ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم فطرت کے اسرار و رموز کو جانیں۔ غیر مسلم ایجی براؤن پریکٹس آف میڈیسن میں لکھتا ہے کہ جب یورپ کے عیسائی لوگ اپنے علاج کے لیے بتوں کے آگے جھکتے تھے، اس وقت مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ شاندار مسلمان جو ہے وہ معالج موجود تھے۔ ہم نے ہر چیز کو علاج بنا دیا، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری آئی نہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ آپ شہد کو دیکھ لیں کہ شہد جیسی جراثیم کش دوا ملڈ اینٹیسیپٹک کون بنا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو پھر سے ایک سقراط کی، آج ہمارے معاشرے کو پھر سے ایک امام ابو یوسف کی، آج ہمارے معاشرے کو پھر سے ایک منصور کی ضرورت ہے۔ وبا میں، ہر بلا میں، ہر پریشانی میں ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس لیے اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہونا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی پٹ رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم آخرت میں بھی پٹیں گے اس لیے کہ ہمارے کام مسلمانی والے نہیں تھے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔